نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرسٹ آف ٹو اسٹارٹ دس آف، اللہ تعالیٰ کا بہت 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 بڑا کرم ہے، بہت بڑی نعمت ہے ہم پر کہ آج جس وقت بہت سارے لوگ اپنی ٹی وی اسکرینس کے سامنے اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان انڈیا کا میچ دیکھنے کے لیے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس فتنے سے، آپ کو اور مجھے اس فتنے سے بچایا ہے، اور اس ٹائم ویسٹ کی جگہ اللہ کی، قرآن کی، اس کے دین کی بات سننے کا کچھ موقع دیا ہے. آج ہمارا ایک اور تنظیم کے تحت استقبال رمضان کا پروگرام تھا، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 30-35 لوگ تو کم از کم ہوں گے اس میں، اور اس میں کل 7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آل بیکاز لوگ میچ دیکھنے میں بزی تھے. تو خیر، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پہ، اور اس بات کو مینشن کرنا ضروری ہے. ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی ایک اور بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملنے والی ہے انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچنے اور رمضان سے بھرپور مستفید ہونے کا موقع دیں اور توفیق دیں. یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اتنا بڑا فضل ہے کہ اس کو بیان کرنا شاید اسے 1 گھنٹے میں بھی نہ ہو پائے، لیکن ایک چھوٹی سی اگزامپل کے تھرو، ایک حدیث کے تھرو میں سمجھانے کی کچھ کوشش کروں گا. اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو وہ اس طرح سمجھ آ جس طرح میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں 2 شخص رسول اللہ کے پاس آئے اور ان دونوں نے ساتھ اسلام قبول کیا، وہ دونوں ساتھ مسلمان ہوئے. ان میں سے ایک جو تھا وہ بہت آگے بڑھ چڑھ کے محنت کیا کرتا تھا، جہاد کیا کرتا تھا، عبادت بہت بڑھ چڑھ کے کیا کرتا تھا. وہ پھر اسلام کے لیے قتال کے لیے اسلام کی راہ میں قتال کے لیے بھی نکلا، جنگ کے لیے نکلا، اور پھر اس جنگ میں اسلام کے لیے فی سبیل اللہ قتال میں وہ شہید ہو گیا. دوسرا آدمی جو تھا وہ 1 سال اور زندہ رہا، اور وہ اس سے کچھ کم ہی کیا کرتا تھا، نہ اتنا بڑھ چڑھ کے جہاد کیا کرتا تھا، نہ وہ شہید ہوا. اس کی کوئی اتنی بہت کوئی ڈسٹنگوشنگ کریکٹرسٹک نہیں تھی، نارمل بیئر منیمم مسلمان تھا، اپنے فرائض پورے کرتا تھا، ایوری ناؤ اینڈ دین کو سنت کر لیتا تھا، اس میں کوئی بہت خاص اسپیشل کچھ نہیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات ایک خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اور وہ دونوں آدمی بھی ہیں، اور جنت میں سے کوئی باہر آتا ہے، اور یہ دوسرا آدمی جو 1 سال بعد مرا، جو شہید بھی نہیں ہوا، جو بہت بڑھ چڑھ کے محنت بھی نہیں کرتا تھا، اس کو پہلے لے گیا جنت میں، اور اس کے بعد اس دوسرے آدمی کے بعد واپس آیا اور اس پہلے جو شہید تھا اس کو اس کے بعد لے کے گیا جنت میں. تو بہت عجیب سی بات لگی لوگوں میں جب بات پھیلی، لوگ کیا کیسی بات ہو رہی ہے. تو لوگوں نے رسول اللہ کے سامنے تذکرہ کیا کہ رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے کہ مطلب وہ بندہ اتنا بڑھ چڑھ کے محنت بھی کرتا تھا، جہاد بھی کرتا تھا، اسلام کے لیے جنگ بھی کی، اس میں شہید بھی ہو گیا، اور پھر بھی وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے اور یہ پہلے جا رہا ہے، ایسا کیوں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ اس میں کیا تعجب کیا ہے، اس میں اتنی کوئی عجیب بات کیا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تو جب انہوں نے پوچھا نا کہ اس میں تعجب کیا ہے اتنا، تو رسول اللہ نے کہا، تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ یہ اتنی محنت کرتا تھا، یہ سب کرتا تھا، یہ بعد میں گیا اور دوسرا والا پہلے چلا گیا. رسول اللہ کہتے ہیں کیا وہ 1 سال اور زندہ نہیں رہا تھا؟ لوگوں نے کہا بلا بالکل رہا تھا. رسول اللہ نے پوچھا کیا اس کو رمضان نہیں ملا تھا اور اس نے روزے رکھے تھے؟ کہا بالکل ملا بھی تھا، اس نے روزے بھی رکھے تھے. کیا اس 1 سال میں اس نے نمازیں نہیں پڑھی تھیں اور سجدے نہیں کیے تھے؟ لوگوں نے کہا بالکل کیے تھے. رسول اللہ کہتے ہیں کہ ان 2 بندوں کے بیچ کا ڈفرنس جو ہے، جو فرق جو ہے، وہ اتنا ہے جیسے زمین اور آسمان کا ڈسٹینس ہے.
جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے. کیا ایک بڑی ریزن کیا بیان کی رسول اللہ نے؟ پہلی ریزن کیا بیان کی کہ کیا اس کو رمضان نہیں ملا جس میں اس نے روزے رکھے. تو یعنی کہ رمضان کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک بندہ بہت بڑھ چڑھ کے دین کی خدمت کیا کرتا تھا، بڑھ چڑھ کے آگے جنگ میں گیا اسلام کے لیے اور پھر وہاں شہید ہو گیا، لیکن فضیلت کس کو مل رہی ہے؟ جس کو ایک اور رمضان ملا اور اس نے اس میں روزے رکھے اور اس ایک اور سال میں اس نے نمازیں پڑھی اور سجدے کیے. یہ اس کی فضیلت کی وجہ بن گئی. تو دس از رمضان. اور رمضان اتنی بڑی اللہ کی نعمت، اتنی بڑی رحمت، اتنا بڑا کرم ہے اللہ کا. تو سب سے پہلا ہم پہ حق جو بنتا ہے اس کا، وہ یہ کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. اور کسی چیز کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی قدر پہچاننا ضروری ہے، اس کی ویلیو سمجھنا کہ اس کی اصل میں وقت ہے کیا، وہ سمجھنا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کسی چیز کا شکر ادا نہیں کر سکتے. مطلب آپ کسی بچے کو ایک ڈائمنڈ یا کوئی ایک جیم اسٹون پکڑا دیں، اس کے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سمجھے گا یار ایک اور شیشے کا ٹکڑا ہے، رائٹ، وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا. اس کی بنسبت آپ اس کو ایک ٹافی دیں گے 2 روپے کی تو وہ لے لے گا، رائٹ. تو کسی بھی چیز کی اصل قدر سمجھنا اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے. اور شکر ادا کرنے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ صرف زبان سے یا دل سے شکر ادا نہ کیا جائے، عمل سے بھی شکر ادا کیا جائے. اب اس کو اس طرح دیکھیں کہ آپ کو کوئی ایک بک دے گفٹ میں، اور آپ اس کا بہت الفاظ میں تو بڑھ چڑھ کے شکر ادا کر دیں کہ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اتنی اچھی بک دی اور یہ، اور آپ اس بک کو لے جا کے اپنے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیں، اس کو نہ پڑھیں. اس بندے کو کیا لگے گا کہ آپ ایکچولی گریٹفل ہیں اس گفٹ کے لیے، اس بک کے لیے، یا نہیں آپ نے بس زبانی کلامی باتیں کر لیں. اس لیے اس کو یہی لگے گا کہ آپ نے اس گفٹ کو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، رائٹ. تو رمضان کے لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ کا اتنا بڑا کرم اور اتنا بڑا فضل اور اتنی بڑی نعمت یہ ہے، تو اس کا شکر ادا کیسے کرنا ہے، اس کا جو بینیفٹ ہے اس کو میکسیمائز کیسے کرنا ہے، اس میں سے ویلیو بہت زیادہ ایکسٹریکٹ کیسے کرنی ہے ہم نے، تب اس کا اصل میں ہم شکر ادا کر سکیں گے، رائٹ. تو آج کے سیشن میں یہ کچھ باتیں ہم کچھ ضمناً دیکھیں گے کہ کیا، کیوں، کیسے رمضان کو کس طرح ہم میکسیمائز کر سکتے ہیں رمضان کی ریوارڈز اپنے لیے، رائٹ. پہلی چیز تو روزے کا مقصد سمجھنا. روزے کا مقصد، روزہ کیوں فرض کیا گیا، یا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو وہ تو قرآن بہت سیدھے سیدھے الفاظ میں بتا دیتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کرنے لگو، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اچھا، اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تقوی کیا ہوتا ہے. تقوی کو اگر اس کانٹیکس میں بولوں، سیلف کنٹرول، تو غلط نہیں ہوگا. تقوی اصل میں لفظی معنی تقوی کے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کو ایٹ آل ٹائمز گاڈ کانشیسنیس. آپ کو ہر وقت یہ خیال رہے کہ ایک اللہ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے کچھ احکامات ہیں وہ میں نے ماننے ہیں. یہ تقوی کا لب لباب ہے، رائٹ. اب اس کو اگر آپ اپلائی کریں کہ بھائی روزے سے تقوی کیسے پیدا ہوگا، تو روزہ کیا ہے؟ روزہ ویری فنڈامنٹلی، ویری بیسکس میں روزہ کیا ہے کہ ایک ٹائم تک آپ نے اپنے آپ کو کھانے اور پانی سے روکنا ہے. اٹس ویری بیسک 5 year old لیول. آپ نے صبح فجر سے مغرب تک، شام میں آپ نے کھانا اور پانی نہیں کنزیوم کرنا. آپ نے
اپنے اوپر تھوڑا سا سیلف کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں، ایون دو مجھے ابھی بھوک لگ رہی ہے اور ایون دو ابھی مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں ابھی نہیں پیوں گا یا ابھی نہیں کھاؤں گا، میں بعد میں مغرب کے بعد کھاؤں گا. اب اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اور اچھا بائی دا وے، جب آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا، تب آپ کو نارملی، بے شک آپ کو بہت زیادہ کھانا اٹریکٹ نہ کرتا ہو، آپ فوڈی نہ ہو، جس ٹائم پہ آپ کو ٹھیک شدید والی بھوک لگ رہی ہو نا، اور آپ کو کہیں سے خوشبو آئے سموسے جلیبی کی یا کسی اور اچھے کھانے کی، تو آپ کا دل جو مچلتا ہے اس پہ کہ یار بس تھوڑا سا چکھ لوں. تو یہ بہت نیچرل سا ایک ہیومن انسٹنکٹ ہے. اب اس کو روزہ ہمیں پریکٹس کرا رہا ہے کہ نہیں، اس کو روکو، اس کو ٹیمپرریلی، عارضی طور پہ اس کو کنٹرول کرنا سیکھو کہ صحیح ہے، تمہیں ابھی بھوک لگ رہی ہے، ابھی تمہیں پیاس لگ رہی ہے، ابھی ایک دم سے کوئی بہت ایسی چیز بھی آئی جو تمہیں اٹریکٹ کر رہی ہے تمہارے سامنے، تم کہیں سے مارکیٹ سے گزرے ہو اور تمہیں سموسے کی دکان نظر آ گئی ہے اور وہ فریش فریش سموسے تل رہا ہے اور جو خوشبو ہے ان سموسوں کی، لیکن ابھی روک کے رکھنا ہے، ابھی نہیں، رائٹ. اور بہت زیادہ لوگوں کو طلب ہوتی ہے تو لوگ وہ لے جاتے گھر پہ اور یہ لو، یہ دسترخوان پہ رکھو، یہ افطار ہوگا تو ہم کھائیں گے، رائٹ. بٹ وہ کیا ہے، ایک پریکٹس ان سیلف کنٹرول ہے. قوت ارادی آپ کی ول پاور کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں دیکھو، فار ناؤ رک جاؤ، کس امید پہ کہ ایک افطار ہوگا، رائٹ. اب اس کو ایکسٹراپولیٹ کریں زندگی پہ. اللہ نے کچھ چیزیں مستقلاً حرام کی ہیں، زنا، شراب، جھوٹ، ربا، ویلنٹائنس ڈے، یہ چیزیں مستقلاً حرام ہیں، رائٹ. روزہ آپ کو یہ پریکٹس کرا رہا ہے کہ ایون دو تمہاری انسٹنکٹس، تمہاری ہیومن نیچر تمہیں ان کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، تم نے اس طرف نہیں جانا، تم نے خود پہ قابو رکھنا ہے. کیوں؟ کس امید سے کہ ایک دن اس زندگی کا بھی افطار ہوگا، ایک دن یہ زندگی بھی ختم ہوگی، یہ مغرب کا وقت زندگی کا بھی آئے گا، اور وہ جہاں افطار ہوگا وہاں میرے رب نے میری روح کے لیے وہ ساری چیزیں رکھی ہوں گی جو مجھے یہاں اویل کرنا منع ہے. جو شراب یہاں پینا منع ہے نا، شراب کی نہریں ہوں گی جنت میں. مجھے یہاں پہ ریسٹرکشن ہے کہ کوئی عورت ہے نامحرم، اس کو دیکھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. یہ بہت انسانی طبیعت ہے نا، ایک بہت بیس لیول پہ، فنڈامنٹل بایولوجیکل لیول پہ اللہ نے ایک انسٹنکٹ رکھی ہے دیکھنے کی اپوزٹ جینڈر کو، اور اسی کے ساتھ اس دنیا میں قانون کیا رکھا ہے کہ نہیں، دیکھ نہیں سکتے. تو میں نے یہاں پہ جو خود کو روکنا ہے، میں نے اس امید سے روکنا ہے کہ ہاں آج میں روک لیا تو کل کو میرا رب جب مجھے افطار کرائے گا تو مجھے وہ سب چیزیں ملیں گی جو یہاں منع تھی، جو کچھ میرا دل چاہے گا وہ مجھے وہاں مل جائے گا، رائٹ. تو یہ تو آن اے ویری فنڈامنٹل لیول روزے کا مقصد، لعلکم تتقون، یہاں پہ یہ کنٹرول، یہاں پہ یہ تقوی، یہاں پہ یہ قوت ارادی پیدا ہو جائے کہ اگر اللہ کا ایک حکم ہے تو اس کو ایز از ماننا، اس کو من و عن ماننا، اور پھر اس امید پہ کہ میری خاطر پھر اللہ اگلی زندگی میں کرے گا. اس کو آپ کہہ لیں تقوی. اور تقوی جو ہے، اب اس کو میں اگر قرآن سے ریلیٹ کروں نا، تو تقوی قرآن سمجھنے کے لیے پری ریکوزٹ ہے. آپ کو قرآن سے ہدایت چاہیے تو تقوی اس کی کنڈیشن، اس کی پری ریکوزٹ کنڈیشن ہے. اگر تقوی نہیں ہوگا تو قرآن آپ کو ہدایت نہیں دے گا. سورہ بقرہ کے شروع میں آ جاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے، کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے، تقوی والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. سب کے لیے ہدایت نہیں ہے، کھلی ہدایت نہیں ہے. سب حاصل کر سکتے ہیں اس سے ہدایت، لیکن اس کی شرط کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے کہ تقوی ہونا چاہیے.
اوپن نہیں ہے کہ کوئی بھی آتے جاتے ہاتھ ڈال کے اٹھا کے لے جائے، ایسا نہیں، رائٹ؟ تو قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن سے ہدایت لینے کے لیے بھی یہ تقوی ضروری ہے. اب ایک لنک بن گیا بٹوین رمضان اینڈ قرآن. اچھا اب اگلی بات، یہ جو روزے ہیں، ہم نے روزے کا مقصد سمجھ لیا، یہ روزے کیوں رکھنے ہیں، روزے رکھنے سے کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا رمضان میں کیوں رکھنے ہیں؟ وائی رمضان؟ اینی آئیڈیاز؟ وائی ڈو یو تھنک کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں؟ وائی ناٹ محرم؟ وائی ناٹ ربیع الاول؟ وائی ناٹ ذی الحجہ؟ جزاک اللہ خیرن، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا. شہر رمضان الذی انزل علیک الکتاب، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا تھا، اس لیے یہ مہینہ خاص کیا گیا روزوں کے لیے. یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن جس چیز کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے اس چیز کو اعلیٰ اور رفع کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے اس چیز کو. قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب سے بہتر، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ مہینہ. قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی سب سے بہتر، سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ نبی. قرآن جس رات نازل ہوا وہ رات سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے افضل رات. قرآن جس امت پر نازل ہوا وہ امت سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ، سب سے اہم امت. اور جو کوئی بھی اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے، قرآن سیکھنے سکھانے میں لگ جاتا ہے، ان کے لیے بھی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کے ساتھ جو چیز ایسوسیٹ ہوتی ہے قرآن اس کو اعلیٰ اور عرفہ خود کرتا ہے. قرآن کے ساتھ آپ کسی چیز کو ایسوسیٹ کریں وہ چیز آٹومیٹکلی لیولز اپ ہو جائے گی، ٹھیک. اور اس میں ہمارے لیے ہدایت کیا ہے کہ ہم جو ادھر بدھر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں پیس بورڈز اور ان ریجنل الائنسز فارم کر کے کہ ہماری ہماری انٹرنیشنل اسٹینڈنگ اور اسٹیٹس بڑھ جائے، یا ہم جو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں کہ کسی طرح کچھ کر کے ہمارے نمبر اچھے آ جائیں، ہماری فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے یا فلاں جگہ جاب لگ جائے، کسی طرح کے ہمارا اسٹیٹس ہائی ہو جائے گا. اسلام سکھاتا ہے اسٹیٹس چاہیے، بلندی چاہیے، معرفت چاہیے تو قرآن ہے. قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن تمہیں بلند خود کرے گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں. اس سے بہتر رسول اللہ سے زیادہ سچی کسی کی بات ہو سکتی تھی؟ پاسبل تھا؟ نہیں تھا نا. جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین، اس میں کوئی دو رائے، اس میں کوئی رینکنگ ہائرارکی نہیں ہے. بیسٹ آف دا بیسٹ تم میں سے وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. ایسوسیٹ یور سیلف ود دا قرآن اینڈ اٹ ول ریز یور اسٹیٹس. ہم کدھر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں اسٹیٹس ڈھونڈنے کے لیے؟ تو یہ ایک ضمن بات آ گئی. اچھا ایک اور ربط، اب یہ تو ہم نے بات کی کہ جی ہم نے روزے کا مقصد ڈسکس کر لیا، ہم نے رمضان اور قرآن کا ربط آپس میں کنیکشن ڈسکس کر لیا. ایک کنیکشن روزے اور قرآن کا بھی ہے. ایک بات تو ضمن آ گئی تھی نا پہلے کہ تقوی ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اسی کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. روزہ رکھنا اللہ کی کتابوں کے ساتھ ہمیشہ سے ایسوسیٹڈ. موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دینے کے لیے بلایا تھا نا کوہ طور پر، تو ان کو 40 دن وہاں روزہ رکھوایا گیا تھا اور پھر ان کو کتاب دی گئی تھی. تو روزے اور کتاب کا، وحی کا کچھ انہیرنٹ کنیکشن ہے. کیا کنیکشن ہے؟ واٹ اسپیشل اباؤٹ روزہ اینڈ قرآن؟ قرآن کا یا کتاب کا، وحی کا، ریویلیشن کا، واٹ ڈز اٹ ہیو ٹو ڈو ود روزہ؟ رائٹ، کہ نبیوں کو روزہ رکھوایا جا رہا ہے کتاب دینے سے پہلے. اچھا اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہیومن نیچر جو ہے نا، انسانی وجود، انسانی حیات، اس کے دو اسپیکٹس ہیں.
ایک یہ جسم ہے، ہمارا حیوانی وجود جو ہے، فزیکل ایگزسٹنس جو ہے ہماری، اور دوسرا ہمارا ہماری روح ہے، ہمارا روحانی وجود ہے، رائٹ؟ اچھا یہ دونوں جو ہے نا، یہ انڈیپینڈنٹ ہے، یہ دونوں سیپریٹ ہو سکتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہو کے رہ بھی سکتے ہیں. یہ بات شاید آپ لوگوں کے لیے نہیں ہو. روح کے بغیر جان ہو سکتی ہے، اور جان کے بغیر بھی روح ہو سکتی ہے. چلیں یہ بات تو ایکسیپٹیڈ ہے نا کہ جان کے بغیر روح ہو سکتی ہے. انسان مر بھی جاتا ہے تو روح زندہ رہتی ہے. ہم انسانی وجود جسم سے پہلے بھی، اس فزیکل ایگزسٹنس سے پہلے بھی ہماری ایک روح تھی، اس کے بعد بھی ایک روح رہے گی. یہ بات تو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں نا. اس کی دلیل دیتا ہوں کہ روح کے بغیر جان ہوتی ہے. انسان جب رحم مادر میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو 4 دور آتے ہیں. کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ 40 دن، کچھ مفسرین لکھتے ہیں 4 مہینے. اس پیریڈ کے بعد روح پھونکی جاتی ہے انسان میں، نطفہ، علقہ، مضغہ، اور پھر تسویہ. تسویہ جب بنتا ہے تو اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے. اس سے پہلے آپ ریگارڈلیس اس کو 40 دن مانیں یا 4 مہینے مانیں، 40 دن بھی اگر لے لیں تو 40 دن اس وجود میں جان تو ہے، وہ زندہ تو ہے، لیکن اس میں روح نہیں ہے ابھی. سملرلی جانور زندہ ہے، جان ہے ان میں، لیکن روح نہیں ہے. جانوروں میں روح نہیں ہوتی. تو یعنی کہ روح از اے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ اینٹی، اینڈ یہ جان، یہ جسم، یہ حیوانی وجود از اے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ اینٹی. یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ زندہ رہ سکتے ہیں، رائٹ؟ تو ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ اچھا بائی دا وے ہیومن نیچر کی بات ہو رہی تھی نا، پہلے یہ بات مینشن کر دیتا ہوں. یہ دونوں سیپریٹ اینٹیز ہیں، سیپریٹ جگہوں سے آئی ہیں، سیپریٹ چیزوں سے بنی ہیں، سیپریٹلی ان کو نرچر کرنا پڑتا ہے، رائٹ؟ آئی ول ایکسپلین. یہ جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی میں واپس لوٹے گا، مٹی سے ہی واپس اٹھایا جائے گا. سورۃ میں بھول رہا ہوں کہ آیت کس سورت کی ہے، کہ منہا خلقناہم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. سورۃ الطٰہٰ کی آیت ہے، جزاک اللہ خیر. کہ تم اسی مٹی سے بنائے گئے ہو، اسی میں واپس لوٹو گے، اور اسی سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے قیامت کے روز، رائٹ؟ اور کیونکہ تخلیق مٹی کی ہے اور لوٹنا مٹی میں ہے، تو اس جسم کی غذا بھی مٹی سے آتی ہے. اس کی جو انرجی، اس کا جو فیول، اس کا جو فوڈ ہے، وہ بھی مٹی سے آتا ہے. ہمارا سارا کھانا ان سم چین آتا تو مٹی سے ہے نا. پلانٹس مٹی میں اگتے ہیں. اگر ہم میٹ کھاتے ہیں تو میٹ، وہ جانور پودے کھاتے ہیں، وہ پودے مٹی میں اگتے ہیں. تو ہماری غذا آتی مٹی سے. روح جو ہے، روح ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آئی ہے. اس نے جانا بھی اللہ کی طرف ہے واپس. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کی غذا بھی آتی ہے اللہ کے پاس سے. اس کی غذا ہے اللہ کا کلام. یہ بات اب ذرا سی ڈیپ ہو گئی، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جس طرح جسم مٹی سے آیا، اس کی غذا مٹی سے آتی ہے، اور اس نے لوٹنا مٹی میں ہے، اسی طرح یہ روح اللہ کی طرف سے آئی. امری ربی ہے نا، رب کے امر میں سے ہے روح. اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا. میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا کہ فقہا کیا کہتے ہیں یا مفسرین کیا کہتے ہیں کہ میں روحی کا کیا، اللہ کی روح کا کیا مطلب ہے، اس میں نہیں جاتا، اس میں نہ پڑھیں. جو ریٹن ہے نا وہ یہ ہے کہ میں روحی اللہ کی طرف سے آئی، اللہ کی طرف سے ہی اس کی غذا آئے گی، اور اس نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اس جسم کو اگر آپ پانی دینا بند کر دیں، غذا کا مطلب ہوتا ہے فوڈ،
لائک انرجی، کوئی بھی بیسکلی اس کی نرچرنگ کے لیے جو بھی فیول ریکوائرڈ ہے وہ ہوتی ہے غذا، رائٹ. تو اچھا، اس جسم کو، اس حیوانی وجود کو آپ پانی دینا بند کر دیں، آپ پانی پینا بند کر دیں، کیا ہوگا؟ واٹ ول ہیپن؟ وی ول ڈائی آفٹر سم ٹائم. چلو ڈائی سے پہلے بندہ بے ہوش ہو جائے گا ڈی ہائیڈریٹ ہو کے، ہے نا. تو سیم چیز اس روح کے ساتھ بھی ہوتی ہے. آپ اس روح کو غذا دینا بند کر دیں، اس روح کو آپ سپریس کرنا شروع کر دیں. یہ آپ کو بتائے گی کہ اس کو کچھ چاہیے، کچھ کمی ہے، کچھ مسنگ ہے اس میں، یہ آپ کو بتائے گی. لیکن آپ اس کو بار بار سپریس کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، ایک ٹائم آئے گا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی، تو آپ کو بتانا بند کر دے گی کہ کچھ چاہیے اس کو، رائٹ. اور آپ کے جسم کو قطعاً کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے کہا تھا نا یہ دو انڈیپینڈنٹ بینگز ہیں، انڈیپینڈنٹ اینٹیز ہیں، روح اور جسم. آپ کی روح بے ہوش ہو جائے گی یا ایون ایٹ اے پوائنٹ مر جائے گی، آپ کے جسم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کا یہ جسم، اس کو کہتے ہیں حیوانی وجود، اینیمل ایگزسٹنس، رائٹ. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری، یہ جسم والی جتنی جان جو ہے، یہ تو جانوروں میں بھی ہے، حیوانوں میں بھی ہے. کتے کے بھی کان ہوتے ہیں، کتے کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، بلی کے بھی کان ہوتے ہیں، بلی کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں. کوئی کسی روڈ پہ چلتی جا رہی ہو، کوئی گاڑی آ جائے تو بلی بھی ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، جان بچا لیتی ہے اپنی. تو انسان بھی یہ کر لے تو انسان نے بہت بہت کمال کیا. بہت کوئی اشرف المخلوقات ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو ڈینجر سے بچا لیا. بلی بھی گھر بناتی ہے، کتا بھی گھر بناتا ہے، بلی بھی کھانا ڈھونڈتی ہے، کتا بھی کھانا ڈھونڈتا ہے. تو اگر انسان نے بھی گھر بنا کے اور ایک جاب کر لی اپنے کھانے کے لیے، تو بڑا کمال کیا اس نے اشرف المخلوقات ہو کے. تو ابھی تک حیوانی طرز زندگی پہ رہ رہے ہیں نا، حیوانی وجود ہے اس کا جو ابھی تک زندہ ہے. اس کی اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس میں اللہ کی روح تھی. وہ روح تو کہیں یوٹیلائز ہی نہیں ہو رہی، اس روح کو تو کوئی کام ہو ہی نہیں رہا، کوئی ایفرٹ ہو ہی نہیں رہی جب تک یہ حیوانی طرز زندگی پہ ہے. تو حیوانی تقاضے اپنی جگہ. اچھا بائی دا وے، اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو آپ بالکل نگلیکٹ کر دیں. آپ کے جسم کا آپ پہ حق ہے، حدیث ہے یہ کہ آپ کے جسم کا آپ پہ حق ہے، اس کو آپ نے کھانا دینا ہے. آپ کے گھر والوں کا آپ پہ حق ہے، ان کو آپ نے گھر دینا ہے، ان کی آپ ضروریات پوری کرنی ہے. جسمانی زندگی کے جبلی تقاضے، جبلی تقاضے کہتے ہیں انسٹنکچول، آپ کی ہیومن نیچر والے، آپ کے اینیملسٹک انسٹنکٹس، وہی جو جانوروں کے ہیں. اچھا، اٹس ناٹ اے بیڈ ورڈ، اٹس اے ویری سمپل ورڈ کہ بھائی جو تقاضے، جو ریکوائرمنٹ جانوروں کی ہیں زندہ رہنے کے لیے، وہ ہماری بھی ہیں. ہمیں بھی کھانا چاہیے، پانی چاہیے، ہمیں بھی گھر چاہیے، ہمیں بھی سم فارم آف شیلٹر اور کلودنگ اور یہ چیزیں چاہیے، جانوروں کو بھی چاہیے ٹو سم ایکسٹینٹ. تو دس از ناٹ اے بیڈ تھنگ، دس از جسٹ پارٹ آف لائف. ہم میں اسپیشل کیا ہے کہ ہمارے کچھ اور تقاضے بھی ہیں، کچھ روحانی تقاضے بھی ہیں، ہماری روح کی بھی کچھ ریکوائرمنٹ ہے. تو جب تک تو روح زندہ ہوتی ہے اور جب تک تو ہوش میں ہوتی ہے، تب تک تو ایوری ناؤ اینڈ دین وہ آپ کو پوک کرتی رہے گی کہ یار مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے غذا دو. لیکن دیر ول کم اے ٹائم جب وہ بے ہوش ہو جائے گی اور وہ آپ کو بتانا بند کر دے گی. اس کی میں اپنی پرسنل لائف سے اگزامپل دوں گا ایک. اگر آپ نے ایٹ سم پوائنٹ ان یور لائف کبھی نماز چھوڑی ہو نا، فار این ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹائم، لائک فار اے فیو منتھس نماز نہیں پڑھی، تو شروع میں تو آپ کا دل تنگ کرتا ہے کہ نہیں یار نماز پڑھو، نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھو. ایک وقت آتا ہے جب آپ کا دل آپ کو کہنا بند کر دیتا ہے، اور وہ اتنا ڈینجرس ہو جاتا ہے نا وہ ٹائم
کہ اب آپ کا دل آپ کی روح بیسکلی وہ بے ہوش ہو گئی، اس کو بالکل کچھ نرشمنٹ نہیں ملی، وہ اب بے ہوش ہو گئی ہے، وہ آپ کو بتانا چھوڑ گئی ہے کہ یہ بھی ضرورت تھی میری. اس سے ریکوری از ویری ویری ٹرکی، ویری رسکی. تو یہ والا حالت، یہ والی ٹائم جب آ جائے تو وہ پھر ایک ڈینجرس موقع ہو جاتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ وہ موقع ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے. آفن ٹائمز ہم میں سے اکثر لوگ اپنی ان حیوانی تقاضوں میں، ان جبلی تقاضوں میں اتنا انوالوڈ اور اتنا امرسڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں رہتا کہ ہم نے اپنی روح کو بالکل نگلیکٹ کر دیا ہے. کیونکہ یہ حیوانی تقاضے نا، یہ نیچرل بات ہے. حیوانی تقاضے آپ کو سونے نہیں دیتے اگر باقی رہتے ہوں. آپ کو بھوک لگی ہو، آپ سو کے دیکھیں. آپ کو پیاس لگی ہو، آپ سو کے دیکھیں. آپ کو سونا نہیں دے گا. جب تک آپ اٹھ کے پانی نہیں پی لیں گے آپ بے چین رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہماری یہ حیوانی وجود، یہ اینیمل ایگزسٹنس، یہ باڈی، یہ جسم، یہ جان اتنی پاورفل ہو گئی ہے کہ اب یہ اپنے آپ کو نگلیکٹ نہیں ہونے دیتی. اچھا، از اٹ آلسو ضمیر جو ہمیں ملامت کرتا ہے؟ اس پہ بعد میں آئیں گے انشاءاللہ. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ آپ کا جسم آپ کو اپنے آپ کو نگلیکٹ نہیں کرنے دیتا، لیکن ہماری روح، کیونکہ ہم نے اس کو نرش کیا ہی نہیں ہوتا، وہ ہوتی اتنی ویک ہے کہ اس کو وہ موقع ہی نہیں ملتا ہمیں فورس کرنے کا. اس میں وہ طاقت ہی نہیں ہوتی ہمیں فورس کرنے کی کہ نہیں، اگر نماز نہیں پڑھی تو تمہیں نیند نہیں آئے گی رات کو، تمہیں اٹھا کے کھینچ کے بستر سے تمہاری روح کھینچ کے لائٹ جا نماز تک. ہم نے اس کو اتنی اسٹرینتھ کبھی دی نہیں ہوتی زندگی میں. ہم نے اس کو اتنا اسٹرینتھن ہونے ہی نہیں دیا ہوتا، کیونکہ ہم نے اس کو اسٹارو کیا ہوتا ہے. ہم نے ایکچولی اس کو اسٹارو کیا ہوتا ہے. اس کی غذا تھی اللہ کا کلام. ہم نے اس کو اللہ کا کلام دیا نہیں دیا. اوور ٹائم ہوتے 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 روح ویک ہو کے بے ہوش ہو گئی، جسم اسٹرانگ ہو کے اس پہ اوور پاور ہو گیا، ایک شیل بن گیا روح کے اوپر. اب روح بند ہے، اب روح تک کوئی چیز پہنچ نہیں رہی. یہاں پہ انٹر رمضان کا پروگرام. اچھا، بائی دا وے لیٹ می ٹیل یو، رمضان کا پروگرام ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ روزے رکھنا. رمضان کا اصل میں پروگرام از ٹو فولڈ. رمضان کے دنوں میں روزے رکھنا، رمضان کی راتوں میں قرآن کے ساتھ کھڑے ہونا. یہ ہے رمضان کا پروگرام. رمضان کا کمپلیٹ پروگرام جو ہے نا وہ یہ ہے. حضرت سلمان الفارسی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے شعبان کے آخری دن ہم سے خطاب کیا، ہم سے خطبہ کیا، اور ہمیں کہا کہ ایک بہت عظیم الشان مہینہ تم پہ سایہ فگن ہو گیا، اس کا شیڈو جو ہے وہ تم پہ آ گیا ہے. یعنی کہ اٹس جسٹ اباؤٹ ہیئر، رائٹ؟ اس کا شیڈو اب تم پہ آ رہا ہے. اور اس میں وہ رات بھی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. اللہ نے اس میں لکھ دیا ہے، اس میں بنا دیا ہے اس کے دن کے روزوں کو، اس کے دنوں میں روزہ رکھنے کو فرض بنا دیا، اور اس کی راتوں میں کھڑے ہونے کو نفل یا سنت بنا دی ہے. وہ ڈپینڈنگ آپ تشریح کس طرح کریں اس حدیث کی، رائٹ؟ تو یہ پیکج ہے. اللہ نے اس کو فرض نہیں کیا اس سے کہ بہت سارے لوگ، بہت ساری مجبوریاں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو کوئی نہ کوئی عذر ہوتا ہے، تو اس کو فرض نہیں کیا. لیکن بہت تاکید ہے، اور اس کی پروپورشن بتانے کے لیے، اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے آئی گیو یو 2 احادیث. یہ ایکچولی ایک ہی حدیث کے 2 ٹکڑے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے. مسلم میں یہ حدیث صحیح مسلم میں. حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس کسی نے روزہ رکھا رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے گئے.
اس کے فوراً بعد کہتے ہیں من قام رمضان، جو کھڑا ہوا رمضان میں، ایماناً و احتساباً، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے گئے. ایگزیکٹلی سیم ویٹیج پہ لا دیا گیا کن دو چیزوں کو؟ رمضان کے روزے اور رمضان میں کھڑے ہونے کو، رات کے قیام اللیل کو. رائٹ؟ تو یہ امپورٹنس ہے ان کے ساتھ کی. اینڈ لیٹ می ٹیل یو، ہماری جو 1 گھنٹے کی تراویح ہوتی ہے نا، اس سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا. آپ خود بتائیں، دو چیزوں کو ساتھ رکھا جا رہا ہے، رمضان کا روزہ، دن کا روزہ، اور رات کو کھڑے ہونا، قیام اللیل. کیا ہمارا دن کا روزہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. تو پھر یہ جو جس کو برابر ویٹیج پہ رکھا جا رہا ہے اور جس کو ریزلٹس کے طور پہ برابر بتایا جا رہا ہے، وہ اتنی چھوٹی سی مدد ہوگی کہ رات کو 1 گھنٹے کھڑے ہو جائیں آپ تراویح میں، آپ کا حق ادا ہو گیا قیام اللیل کا. ایسے نہیں ہوتا. قیام اللیل کا حق، جو قیام اللیل کی جو ریکوائرمنٹس ہیں نا، سورہ مزمل میں آتی ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کہ اے غلاف میں لپٹنے والے، رسول اللہ سے بات ہو رہی ہے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہوا کرو. کتنا کھڑے ہوا کرو؟ نصفہ، قم اللیل الا قلیلا، سوری، کہ رات کو کھڑے ہوا کرو سوائے تھوڑے سے حصے کے. یعنی کہ میجورٹی رات کھڑے رہا کرو، تھوڑا سا سو جایا کرو. انشاءاللہ ویل ٹیک کوشچنز ان دی اینڈ، بیچ میں اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. جزاک اللہ خیر. قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہوا کرو سوائے تھوڑے سے حصے کے، یعنی کہ میجورٹی رات کھڑے ہوا کرو. اچھا، اب مزید اس کی شرح کہ کتنا کھڑا ہونا ہے؟ نصفہ، آدھا، رات کا آدھا حصہ. او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے تھوڑا سا کم کر لو. اس کو مفسرین لکھتے ہیں 1/3 رات، 1/3 آف دا نائٹ. او زد علیہ، یا اس سے تھوڑا سا بڑھا لو، تو یعنی کہ 2/3 آف دا نائٹ. اور اس کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کی تلاوت کرو ٹھہر ٹھہر کر، ترتیل کے ساتھ، تحمل کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ یہ دل میں اترے. جب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے گا تو ایک ایک لفظ کو موقع ملے گا دل میں اترنے کا، دل کے اندر جذب ہونے کا. پھر اثر کرے گا قرآن، پھر پتہ چلے گا کہ قرآن اندر جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے. اس قرآن کو اندر جانے کا موقع تو دو. یہ اپلائی کریں. اب آپ ان دو چیزوں کو، دن کے روزے کو اور رات کے اس قیام کو، اب اس کو جوڑیں. دن کے روزے نے کیا کیا؟ یہ جو جسم تھا، یہ جو حیوانی وجود تھا، یہ جو جان تھی، اس نے کیا کیا تھا؟ ایک شیل بنا لیا تھا نا روح کے اراؤنڈ، اس کو اوور پاور کر لیا تھا. دن کا روزہ اس کو توڑے گا، اس کی پاور کو، جسم کی قوت کو توڑے گا. جب جسم ٹوٹے گا، کریک آئے گا، اس میں شک ہوگا، پھر راستہ ملے گا اس ماہ مبارک کو. یہ جو آپ نے بارش برسانی ہے نا قرآن کی اس پہ، رات کو کھڑے ہو کے، دن بھر کا روزہ، جسم کریک ہوا، وہ شیل کریک ہوا. اب اس پہ آپ قرآن کی بارش برسائیں رات کو کھڑے ہو کے، پھر دیکھیں کیسے نہیں اثر کرتا قرآن. اس کے لیے پھر قرآن کے ساتھ پھر کھڑا ہونا ضروری ہے نا. قرآن کے ساتھ آپ آدھی رات لگائیں تو، قرآن آدھی رات اپنے دل پہ اتاریں تو، قرآن سمجھ تو آئے کہ ہو کیا رہا ہے اس میں، کہا کیا جا رہا ہے. تراویح میں جو حافظ پڑھا رہا ہوتا ہے ہمارے پاس، اکثر و بیشتر 99% آف دا کیسز میں نہ اس کو پتہ ہوتا ہے وہ پڑھا کیا رہا ہے، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ پڑھ کیا رہا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. تو پھر کیا خاک اثر کرے گا قرآن؟ ٹھیک ہے، آپ کو اس کا اجر مل جائے گا کہ وہ جو ہر حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں تھیں وہ آپ کو مل جائیں گی.
آپ کو کھڑے ہونے کا اجر مل جائے گا، آپ نے 1 گھنٹے کھڑے ہوئے آپ کو اس کا اجر مل جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن جو مقصد تھا قرآن کا مقصد ایصال ثواب نہیں تھا، ثواب حاصل کرنا نہیں تھا. قرآن کا مقصد ہدایت تھا. آپ نے اس کا مقصد فوت کر دیا. آپ کو ٹھیک ہے اجر مل جائے گا، اس کا ثواب مل جائے گا، اللہ تعالیٰ اعمال ضائع نہیں کیا کرتا، لیکن اس کا مقصد آپ نے اویل نہیں کیا. رمضان کے جو پروگرام کا مقصد تھا آپ نے وہ لوز کر دیا. تو یہ فلسفی ہے رمضان کی، یہ کنیکشن ہے روزے اور قرآن کا، کہ یہ دو چیزیں گو ہینڈ ان ہینڈ. رمضان کا پروگرام از ناٹ اے سنگل پروگرام کہ جی آپ نے دن میں روزہ رکھ لیا، 30 دن روزے رکھ لیے، ڈن ڈیل ختم. اس کے بعد آپ جو گناہ 30 شعبان تک ہو رہا تھا وہی گناہ 1 شوال سے واپس ریزیوم ہوگا ہمارا. شیطان دوبارہ ریلیز ہو گیا اور ہم بھی ریلیز ہو گئے اس کے ساتھ، آزاد ہو گئے ہم بھی. ایسا نہیں ہونا. کوئی مقصد ہے نا اس پوری پریکٹس کا. وہ جو اتنی فضیلت دی گئی کہ ایک بندہ جس کو ایک اور رمضان ملے گا وہ پہلے جنت میں جا رہے شہید سے. کیوں؟ ایسا کیا تھا اس رمضان میں؟ رمضان کا پروگرام یہ تھا، رمضان کا پروگرام یہ تھا کہ یہ جسم جو پورے سال 11 مہینے جو اس کو اتنی تقویت اور اتنی اسٹرینتھ اور اتنی غذا اور اتنی نرشمنٹ ملتی ہے نا، اس کی پاور تھوڑی سی ٹوٹے، یہ تھوڑا سا ویکن ہو، یہ تھوڑا سا کریک ہو، اندر سے جو روح بے ہوش پڑی ہے نا اس کو ایک گھونٹ ملے ذرا پانی کا، اس کو ذرا اس کی غذا ملے، نرشمنٹ ملے، تو یہ دوبارہ ہوش میں آئے. اور یہ روح جب ہوش میں آتی ہے، جب انسان کوئی بے ہوش ہوتا ہے، کوئی بچہ ہے اپنی والدہ کے ساتھ لیٹس سے کہیں پارک میں تھا یا کہیں کسی مارکیٹ میں تھا، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. وہ ہوش میں آتے ساتھ پہلا سوال کیا کرتا ہے؟ پہلی چیز کیا پوچھے گا؟ یہ چھوڑ دیں بچہ، پلٹ دیں اس کو. کوئی والدہیں وہ بے ہوش ہوتی ہیں، اپنے بچے کے ساتھ کہیں تھی، وہ جب ہوش میں آتی ہیں تو پہلی چیز کیا پوچھیں گی؟ پہلی چیز کیا ڈھونڈیں گی؟ بچہ کدھر ہے میرا؟ محبوب ترین شے کیا ہے والدہ کو؟ بچہ. روح کو محبوب ترین شے اس کی سورس ہے، اس کو اللہ ہے. وہ روح جو اتنے ٹائم سے اندر بے ہوش پڑی تھی نا، اس کو جب وہ گھونٹ ملا، وہ پہلا چھینٹا ملا اس قرآن کی بارش کا، اور یہ بیدار ہوئی، یہ اٹھی، یہ پہلا سوال کرے گی میرا رب کدھر ہے، میرا رب کا، اپنے رب کے بارے میں پوچھے گی. اور مزے کی بات، یہ اتنا بیوٹیفل سیکوینس ہے نا. سورہ بقرہ میں 183 آیت ہے جو آتی ہے روزے کی فرضیت کے حساب سے، اور اگلی کچھ آیات بھی روزے کے والے سے ہی آتی ہیں. اور پھر آیا نمبر 186، 3 آیات بعد پتہ آیت کیا آتی ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرا بندہ جب میرے بارے میں سوال کرے، فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں. جو رمضان کے اس پروگرام سے جو روح بیدار ہوئی نا، وہ اٹھتے ساتھ پہلا سوال اپنے رب کے بارے میں کرے گی. وہ سوال کرے گی رب کے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے، اس کے آگے یہ بھی نہیں کہا گیا قُلْ فَإِنِّي قَرِيب، کہ آپ کہہ دیجئے اس سے کہ میں قریب ہوں. یہ نہیں کہا گیا. پتہ ہے کیا کہا گیا؟ قُل سکپ کر دیا گیا، ورب سکپ کر دیا گیا، رسول اللہ کو کہنے کا کمانڈ سکپ کر دی گئی، ڈائریکٹ کہا گیا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں. کچھ مفسرین اس کو لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ سوال رسول سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ سوال اتنا پسند ہے کہ اللہ خود جواب دیتا ہے اس کا، فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں. اللہ اتنا بھی نہیں انتظار کرتا کہ میں رسول کو حکم تو رسول آگے جواب دے، میں جواب دوں گا. فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. مجھے پکارو میں جواب دوں گا، ہر حال میں، ہر کنڈیشن میں، ہر
جگہ آئی ڈونٹ کیئر کدھر ہو، اٹھے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے، یہاں تک کہ ناپاکی کی حالت میں بھی ہو تو دعا کر سکتے ہو. قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، ایک روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن دعا کر سکتے ہو. دعا میں کوئی حجاب نہیں ہے، دعا کھلی ہے. جب مرضی جیسے مرضی جہاں مرضی کر لو، جس مرضی زبان میں کر لو. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو. یہ ہو گیا اللہ کی طرف سے. اب ایک ریکوائرمنٹ ہمارے لیے بھی رکھی جا رہی ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس تم بھی تو مجھے جواب دیا کرو، میری مانا کرو. جب میں کو پکارتا ہوں، میں کو بات کرتا ہوں، تو میری بھی تو مانا کرو. ایسا تو نہیں کہ ون سائڈڈ چلتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، مجھے بھی جواب دیا کرو، مجھ پر ایمان لاؤ. کیوں لاؤ؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہو جاؤ، تاکہ وہ ہو جائیں رشد والوں میں سے. راشدون، رشد یا راشد جو ہے نا، قرآن میں کامیابی کے لیے، ہدایت کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں. ہدایت خود آتا ہے، رشد آتا ہے، کامیابی کے لیے فوز آتا ہے، فتح آتا ہے، فاتحون، فلاح آتا ہے، مفلحون، راشدون. اس میں سے جو ہائیسٹ کیٹیگری ہے نا، وہ ہے راشدون، وہ ہے رشد. صحابہ کے لیے یوز ہوتا ہے، اور صحابہ میں سے بھی جو 4 خلفاء ہیں ہمارے، ان کے لیے یوز ہوتا ہے. خلفاء راشدین ہیں یہ، دا ہائیسٹ لیول آف گائیڈنس. تو کیا سیکوینس کیا بنا کہ صرف روزے سے تو تقوی بننا تھا، صرف روزے سے تو وہ تقوی پیدا ہونا تھا. اس تقوی کے کانسیکوینس میں جو آپ کو قرآن سمجھ آنا شروع ہوا، اور جو قرآن کا نور آپ کے دل میں بس گیا، وہ جب قرآن کا نور جب آپ کے دل میں داخل ہوتا ہے نا، تو اٹ از آلموسٹ ایک بلب جل جاتا ہے، ایک بلب جل جاتا ہے، اور وہ بلب آپ کے آس پاس دنیا کو ایسا روشن کر دیتا ہے کہ آپ کو چیزوں کی حقیقت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ حقیقت نہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بلب نہیں جو ہم نے 12 واٹ کے اپنے گھر میں لگائے ہوئے، ان سے حقیقت نظر نہیں آتی، اس سے صرف ظاہر نظر آتا ہے. حقیقت دیکھنے کے لیے آپ کو دل کا وہ نور چاہیے جو سورۃ النور میں آتا ہے، نور علی نور. وہ نور وہ کیسے آتا ہے؟ جب قرآن دل میں داخل ہوتا ہے، جب یہ باہر سے وال جتنے کورز چڑھے ہوئے ہیں نا، جتنے غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یہ ہٹتے ہیں، یہ پھٹتے ہیں، یہ ٹوٹتے ہیں، اور روح کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے. تو روح باہر نکلتی ہے اور پھر سوال کرتی ہے اپنے رب کے بارے میں، اور پھر رب سے جواب آتا ہے، اور وہ رب سے ہم کلام ہوتی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو لائٹ اندر جلتی ہے، جو نور آتا ہے، وہ پھر آپ کا ورلڈ ویو بدل دیتا ہے. انسان کے اندر ایک ایسا انقلاب لاتا ہے کہ انسان پہلے کچھ سوچتا تھا اب کچھ سوچتا ہے، انسان پہلے کچھ کرتا تھا اب کچھ کرتا ہے. کل طرز زندگی بدل جاتا ہے آپ کا. اقبال نے لکھا تھا نا کہ اقبال نے اپنی ایک نظم میں لکھا تھا، میں نے لکھا تھا وہ کہیں شعر اپنے پاس، چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. کہ یہ جب قرآن دل میں داخل ہوتا ہے نا، دل میں گھستا ہے، دل میں پینیٹریٹ کرتا ہے، تو جان بدل جاتی ہے، انسان بدل جاتا ہے. جہاں دیگر شد، جہاں چو دیگر شد، جہاں کیا چیز ہے، جان کی کیا وقت ہے، جہاں دیگر شود، جہان بدل جاتا ہے پورا. ایک انسان بدل کے تو دیکھو جہان بدل جائے گا. ہم آج جو یہ گلا کرتے ہیں نا کہ امت مسلمہ کے حالات اچھے نہیں ہیں اور امت بہت
ٹوٹی ہوئی ہے، بکھری ہوئی ہے، اور پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور مسلمان آج اہل ایمان نہیں ہیں، اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. یہ ایسا کچھ جادو کی چھڑی کو نہیں ہے کہ ایک دم سے کچھ جادو کریں گے اور سب صحیح ہو جائے گا. آپ کو انسان بدلنے پڑیں گے، انسانوں کے دل بدلنے پڑیں گے، انسانوں کے دل میں وہ انقلاب لانا پڑے گا جس سے ان کا نقطۂ نظر بدل جائے. نقطۂ نظر کیسے بدلے گا؟ نقطۂ نظر ایسے بدلتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ قرآن آپ کے دل میں داخل ہو جائے، آپ کی ساری پرائورٹیز چینج ہو جاتی ہیں. پہلے آپ کو جان عزیز تھی، اب آپ کو شہادت عزیز ہے. پہلے آپ کو اپنا آپ عزیز تھا، اب آپ کو امت عزیز ہے. پہلے آپ کی سوچ فقط اتنی سی تھی، آپ کی نظر زمین پہ تھی. وہ جو بات کی تھی نا کہ جسم کہاں سے ہے؟ زمین سے ہے. آپ کی ہماری کل نظر کس پہ ہوتی ہے دنیا میں؟ زمین پہ. زمین سے کیا مطلب ہے؟ ہر طرح کی زمینی ایسپیکٹ، کہ میرا گھر بن جائے، میری اچھی جاب لگ جائے، کھانا پینا اچھا ہو جائے، شیلٹر اچھا ہو جائے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، اور بس ایسا یہ سکسیزفل لائف گزرے. یہ ہماری ڈیفینیشن آف سکسیس ہے. جب قرآن داخل ہوتا ہے نا، تو آپ کی ساری ڈیفینیشن اٹھا کے باہر پھینکتا ہے اور اپنی ڈیفینیشنز لے کے آتا ہے. ایک ایگزامپل دوں گا، صرف ایک قرآن سے. سورۃ التوبہ کی آیا نمبر 24 ہے. میں کھول لیتا ہوں تاکہ غلط نہ پڑھوں. دیکھ لیں 9:24. قل ان کان آباؤکم، قل اے رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے رسول ان سے کہہ دیجئے، یہ گننا، یہ 8 محبتیں ایک طرف اور 3 محبتیں ایک طرف ہوں گی. 8 پہلے گنوا رہی آیت. یا رسول ان سے کہہ دیجئے، اگر تمہیں تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے، تمہاری اگلی جنریشنز، اور تمہارے بھائی، اور تمہاری ازواج، بیویوں کے لیے شوہر، شوہروں کے لیے بیویاں، وہ عشیرتکم، اور تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے ریلیٹیوز، تمہاری فیملیز، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، اور وہ تجارت جو جس کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ ڈوب جائے گی، اس میں لاس ہو جائے گا. ومساکن ترضونها، اور وہ گھر جو تمہیں بڑے راضی کرتے ہیں، وہ اچھے لگتے ہیں تمہیں. اگر یہ 8 چیزیں، اگر یہ تمہیں عزیز تر ہیں، اگر تمہیں زیادہ محبت ان سے ہے بجائے کن 3 کے؟ اللہ کے، اس کے رسول کے، اور اس کی راہ میں جہاد کے. اگر یہ 3 محبتیں ان 8 محبتوں سے زیادہ ہیں تمہارے دل میں، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، جاؤ بیٹھ جاؤ، صبر کرو، انتظار کرو. ابھی ڈاکٹر صاحب اس کو بیان کیا کرتے تھے، جاؤ دفع ہو جاؤ، جاؤ دفع ہو جاؤ، جا کے ادھر بیٹھو، انتظار کرو ابھی. حتى يأتي الله بأمره، جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا، یعنی کہ قیامت نہیں آ جاتی. واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، ایسے ناہنجار نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ 8 محبتیں ہیں نا، میں اپنی بات کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اس ٹیسٹ پہ پاس ہو رہا ہوں. اور اگر بالعموم ہمارے آس پاس کی سوسائٹی کی بات کروں تو نہیں ہوتی. لیکن جب قرآن دل میں داخل ہو جاتا ہے، جب قرآن کا نور، جب وہ ایک بلب جلتا ہے نا سینے میں، تو پھر ورلڈ ویو، پرسپیکٹو بدل جاتا ہے، دنیا بدل جاتی ہے، آپ کا نقطۂ نظر بدل جاتا ہے دنیا کو دیکھنے کا. پھر آپ کو یہ چیزیں محبوب نہیں ہوتی.
پھر یہ عارضی شے ہے اس دنیا کی، کھیل تماشا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے سودے کی. پھر آپ اس پہ ایمان رکھنا شروع کرتے ہو، پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں یار اصل سامان ہے تو آخرت کا سامان ہے. یہ ہوتا ہے ورلڈ ویو کا بدل جانا، یہ چینج ہوتا ہے جو قرآن لاتا ہے دل میں. اس چینج کے لیے ضروری ہے کہ تقوی ہو، کیونکہ قرآن ہدایت متقیوں کو دیتا ہے، ہدی للمتقین. اور تقوی کے لیے یہ پروگرام ہے روزے کا، اور قرآن سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے متقی لوگوں کے لیے، متقی کو، تقوی والے کو رشد والا بنانے کے لیے جو پروگرام ہے وہ پھر رات کا ہے. رات کو قرآن سینے پہ اتارنا. اور وہ میں نے بات کی کہ ہماری تراویح کی محفل اسے پورا نہیں اترتی. کیا کیسے پورا اترا جائے گا اس پہ؟ ایک تو ٹائم، اس کو آپ کو وہ ٹائم دینا پڑے گا، کم از کم 1/3 آف دا نائٹ تو آپ کو اس کو دینا پڑے گا، اس سے پہلے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو وہ سمجھ آئے، اس کو آپ کے دل پہ اترنے کی جگہ تو ملے. آپ کو ایک ایسی زبان سمجھ ہی نہیں آتی، وہ کہاں آپ کے دل پہ اترے گی؟ اس کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد نے تنظیم اسلامی کی سطح پہ ایک ایکٹیویٹی شروع کی تھی جس کو ہم کہتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن. ہمارے یہاں جہاں جہاں تراویح ہوتی ہے وہاں ہم تھوڑے سے طویل کر کے تراویح، جس طرح اگر ہم 4 رکعت کی اس میں بریک کر رہے ہیں تو ہم نے فرض نماز کے بعد ہم جو 4 رکعت میں جتنا بھی قرآن تلاوت ہونا ہے نا تراویح میں، اس کو ہم نے بیٹھ کے اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر وہ ہم نے گو تھرو کی، اور اس کے بعد وہ 4 رکعت پڑھی، تاکہ جو اب پڑھا جا رہا ہے وہ کچھ حد تک سمجھ آ رہا ہو کہ اچھا یہ بات ہو رہی ہے، اللہ مجھ سے یہ بات کر رہا ہے اپنی کتاب میں. اس کو جگہ تو ملے جب آپ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ایک کان سے جا رہا ہو دوسرے کان سے باہر نکل رہا ہو. آپ کو اس کو دل پہ اترنے کا موقع تو دیں. تو یہ ایک طریقہ ہے، کیونکہ اس وقت کے لیے صحابہ کے لیے نا، ان کے لیے صرف کھڑے ہو کے سننا کافی تھا. عربی ان کی زبان تھی، رسول اللہ ان میں موجود تھے، ان کے دل پہ قرآن براہ راست اترتا تھا. جب تلاوت ہوتی تھی تو ڈائریکٹ اندر جاتا تھا. ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی وہ معاملہ نہیں ہے. تو بیسٹ کورس آف ایکشن تو یہ ہے کہ ہم عربی سیکھیں. لیکن چلیں اگر آپ وہ سیکریفائس کرنا، وہ ٹائم دینا نہیں چاہ رہے، یا ابھی آپ نہیں افورڈ کر سکتے، تو کم از کم رات کو کھڑے ہونے کا، قیام اللیل کا اتنا تو حق ادا کریں کہ آپ اس قرآن کو جو تلاوت کیا جا رہا ہے اس کو سمجھ تو سکیں. دورہ ترجمہ قرآن کسی طرز سے، میں تنظیم کی دعوت نہیں دیا کرتا. آپ کو تنظیم کا کوئی وہ قریب پڑتا ہے آپ اس میں آ جائیں، آپ کو کسی اور قریب پڑتا ہے ادھر چلے جائیں، لیکن اپنی راتیں، رمضان کی راتیں خاص طور پہ قرآن کے ساتھ بسر کریں. اس کے بغیر رمضان، یو آر مسنگ آؤٹ آن رمضان. یہ رمضان کا پروگرام ہے، یہ ایک پروگرام اللہ نے بنا کے دیا ہے، یو آر مسنگ آؤٹ آن اٹ. اس سے استفادہ کرنا ہے تو یہی طریقہ ہے کہ اپنے دن روزوں میں اور اپنی راتیں قرآن کے ساتھ بسر کی جائیں، ایسے بسر کی جائیں کہ وہ قرآن دل میں اتر سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ ویسا وقت گزارنا نصیب کرے کہ ہم بھی راشدون میں سے ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکات اور رحمتیں سمیٹنا نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقربون میں سے بنا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کا حق ادا کرنا نصیب کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.